بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 اہم احادیث پیش کریں گے جو ہمارے ایمان اور اسلامی زندگی کے اصولوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ احادیث ایمان کی اصل بنیادوں اور نفاق کی علامات کو بیان کرتی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ گناہوں کی آمیزش سے مراد شرک اور بڑی غلطیاں ہیں، نہ کہ عام گناہ۔ صحابہ کرام کی تشویش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اصل میں شرک ہی وہ بڑا گناہ ہے جو ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ حدیث ہمیں نفاق کی علامتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ 3 عادتیں منافق کی پہچان ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں صداقت، وعدے کی پاسداری اور امانت کی حفاظت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان اصولوں پر عمل کرنا ہی حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یہ حدیث نفاق کی مکمل وضاحت کرتی ہے۔ اگر کسی مسلمان میں یہ 4 عادتیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی ہو تو اسے نفاق کہا جائے گا، جب تک وہ اس عادت کو ترک نہ کرے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان عادتوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ ان احادیث کے مطالعے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان عادات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے اور نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ان اہم احادیث سے مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔